تیری فر انگریزی میں پیار نہیں آتا، تیری توتلی زبان سے قرآن پڑھنے پر اسے بڑا پیار آتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں خدا اپنی رحمتوں کا ظہور بھیج دے، بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو، ماں باپ مل کے سب سے پہلے اسے بولنا سکھائے کہ بیٹے بول اللہ، کیا؟ پھر کہہ دو اللہ، پھر کہہ دو اللہ۔ کسی اللہ والے سے پوچھا کہ اللہ کا کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا کہہ دیا اللہ کا کچھ محسوس ہوا کہ بے چینی چین میں تبدیل ہو گئی، کہنے لگے اللہ کے نام کا معنی ہی یہی ہے۔ فرمایا ماں باپ نے گھر کے بیڑے میں کھیلنا سکھایا اور کھیل کے ساتھ ساتھ بولنا سکھایا، اور بچے نے سب سے پہلا لفظ بولا اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام دروازے پر جایا کرتے تھے، فرشتہ دروازے پر آ کر مبارکباد دیتا ہے، مبارک ہو اولاد کے ماں باپ، اور بچے بچی کے ماں باپ، تمہارے بچے نے آج پہلی مرتبہ لفظ اللہ کا اپنے رب کو پکارا، تمہارا رب اتنا خوش ہوا تمہارے بچے کہ اللہ کہنے پر اللہ پاک نے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ لیکن اب تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا، پہلے سے سرگودے کے اعلیٰ اسکولوں میں نام لکھوا کے آ جاتے ہیں۔ ایک سال کی ایڈوانس فیس دے کے آ رہے ہو، ایک سال کی ایڈوانس فیس دینا آسان ہے، قرآن کے نام پر 2 روٹیاں دینا بڑا مشکل ہے۔ خواجہ دوست محمد قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ، چھوٹی سی عمر تھی، ابا جان طویل مدرسے میں چھوڑنے کے لیے چلے گئے، ماں دروازہ پکڑ کے رونے لگ گئی اور کہنے لگی بیٹے دوست محمد کو اللہ اکبر تھوڑی دن کے لیے گھر چھوڑ دے، اللہ عنی، بچہ کھیلے گا کودے گا، ابھی چھوٹی سی عمر ہے، ابھی ماں کے گود میں کھیلنے کے دن ہے، ابھی تو گھر کے بیڑے کا اس نے پیار ہی نہیں دیکھا، جب بڑا ہو جائے گا تب پڑھا لینا۔ دروازے کے اندر واپس آئے، فرمایا اسے بھیج کر اس کی جدائی میں صبر کر لے، اگر جس مقصد کے لیے اسے لے کے جا رہا ہوں کہ وہ مقصد پورا کر گیا، قرآن کا حافظ بن گیا، ہم رہے یا نہ رہے، ہم قبروں میں بے شک چلے جائیں، اگر یہ قرآن کا حافظ بن کر منبر پہ کھڑا ہو کر قرآن سنائے گا، رب ذوالجلال کی قسم انوارات کی بارش اللہ تیری میری قبر میں برسائے گا۔ ناراض نہ ہونا طلباء کرام، اب تو وہ مدرسہ تلاش کرتے ہیں کہ گوشت کتنی مرتبہ پکتا ہے۔ یہ سارے بیٹھے علماء کرام ہمارے سمیت، یقین جانو رات کی روٹی صبح چائے پتلی ہوا کرتی تھی، وہ بھی کالے رنگ کی، مزے لے لے کے کھایا کرتے تھے، پھر ڈنڈے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی، ان روٹی کے انوارات کی برکت سے اللہ پاک قرآن کا سبق اور سبق یاد کروا دیا کرتا تھا۔ مجال کی استاد کے آگے اونچا سانس بھی لے لے، مجال کی استاد کے سامنے ٹانگ بدل کے بیٹھ بھی جائے، مجال کی استاد کے سامنے جسم میں خارش بھی ہو رہی ہو خارش کر لے، مجال کی استاد کے سامنے نگاہ اٹھا کے دیکھے، جب ادب کے تقاضے پورے کیا کرتے تھے، قرآن کم پڑھایا کرتا تھا، جھولی پھیلا پھیلا کے دعائیں زیادہ دیا کرتا تھا۔ آج کے ہونہار طالب علموں نے استاد کا کلیجہ پھونک کے رکھ دیا ہے، یہ تو مجبوری کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہیں بھی دنیا دار کالج والوں کو دیکھ کر تمہیں بھی نخرے آ گئے، تمہاری ٹوپی کی لکیر سیدھی نہیں ہوتی، تم قرآن پاک کیا پڑھو گے؟ بنیانا والوں کتنے برکت والے دن ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اب تو باورچی سے طالب علم جھگڑے کر رہا ہے، کیا پکایا کیا نہیں پکایا، میں یہ نہیں کھاؤں گا یہ نہیں کھاؤں گا۔ ایک تسبیح ہوا کرتی تھی، بالٹی ہوا کرتی تھی، اللہ کی قسم گھر میں نکلا کرتے تھے، لوگ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا کرتے تھے ہمارے گھر سے بھی لے جاؤ۔ طالب علم کو دیکھ کر، نبی کے مہمان کو دیکھ کر گھر کی بھی بیٹیاں مائیں بہنیں پہلے دعا کروایا کرتی تھی، پھر اپنے ہاتھ دھو کے روٹی دیا کرتی تھی کہ میرے تیرے سسرال والے کو نہیں جا رہا بلکہ قرآن والے مہمان کو جا رہا ہے۔ پھر اسی کے اندر سبزی، اسی کے اندر دال، اسی کے اندر گوشت مزے لے لے کے کھایا کرتے تھے، گھر کے دسترخوان کے دیسی مرغے بھول جایا کرتے تھے۔ آج اتنے علماء اکرام دائیں بائیں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم مدارس کا اپنی جگہ کمال ہے، لیکن استاد
اللہ کی خدمت کا اس کے اندر زیادہ کمال ہے. ہم نے بے ادبی نہیں کی. آج ادب کی وجہ سے اللہ پاک نے حضور کے منبر کا وارث بنا دیا. جنہوں نے بے ادبی کی ہم نے صدقوں دے کے چوک میں انہیں چاول چھولوں کی ریڑھی لگاتے دیکھا ہے. پڑھنے کے لیے نکلو اللہ کا قرآن. روٹیاں تو ساری زندگی ہمیں کمیاں روٹیوں کی 8-10 سال اللہ کے واسطے اللہ کو دے دیے. یقین جانو اب وہ اپنی مرضی کا لوگ منتیں کرتے ہیں آپ بتلاؤ آپ نے کھانا کیا ہے. تمہارے علاقے کے میئر نے وہ کھانا نہیں کھایا ہوگا جو اللہ پاک قرآن کے خدمتگار اور استاد محترم کی جوتیاں اٹھانے والے کو اللہ کھلا دیتا ہے. اپنی آپ کی بتاؤ عصر کی نماز کے بعد ہمارا مدرسہ اوپر تھا. استاد سلام پھیرتا دعا کے لیے عصر کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتا. میں اس کے جوتے لا کے نیچے رکھتا. میری طرف دیکھ کے مسکراتا. میرا نام بلبل رکھا ہوا تھا. کہتا او بلبلا انشاءاللہ اللہ مجھے آنکھوں سے دکھائے گا. ایک وقت آئے گا خدا لوگوں سے تیری جوتیاں اٹھوائے گا. اور اللہ کی قسم اس کی جیتی جاگتی میں نے مثال پاکستان میں نہیں دیکھی. اللہ پاک نے اس سال بھی بلایا میں نے مدینہ شریف میں دیکھی. ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا حضور کے روضہ انور کے سامنے. جوتے میرے ویل چیئر کی پیچھے جیب پہ پڑے ہوئے تھے. ایک انڈیا کا بنگلور کا رہنے والا آیا. اس نے میرا جوتا نکالا اپنے چہرے پہ ملنا شروع کر دیا. ابھی پچھلے دنوں بنگلور سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے. خدا کی قسم میرا ان کا رشتہ کوئی نہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے 10 دن کے لیے پاکستان آئے. کہنے لگے ہمارا کرناٹک کا علاقہ ہے 400 محلے میں گھر ہے. کوئی گھر ایسا نہیں مولوی عبدالحنان صبح فجر کی نماز کے بعد تیری کیسٹ اس گھر میں نہ چلتی ہو. حدیث بن نعمت کے طور پہ آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں اگر خدا کی قسم آپ میری طرف دیکھو چلا نہیں جاتا. لاٹھی کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر اللہ پاک میرے ماں باپ کو توفیق نہ دیتا میرے ماں باپ مدرسے کا مجھے منہ نہ دکھاتے تو آج میں ریڑھی کن مشکلوں سے لگاتا. آج مجھے پھیلی لگانی پڑ جاتی. لوگوں کے جوتے گاٹنے پڑ جاتے. خدا کی قسم ایک روٹی کمانی مشکل ہو جاتی. آپ لوگوں سے بھی عرض کر رہا ہوں یقین جانو اپنے بچے کو ذرا قرآن کے سامنے بٹھاؤ. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں 1 سال کا مجھے ٹائم دے دو. اگر بے روزگار ہو اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کراؤ. اگر خدا کی قسم 1 سال کے بعد دودھو نہ ہو پوتو پلو نہ میرا گربان آ کے پکڑ لینا اور کہہ دینا ہم نے قرآن پڑھایا پروردگار عالم نے روزی کا دروازہ بند کر دیا. مولوی تو اپنے کہے میں جھوٹا. رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر محلے میں سے ایک بچہ قرآن پڑھنے کے لیے نکل جاتا ہے اس کے گھر والوں کو نہیں بلکہ اس کے قدموں کی برکت سے اللہ سارے محلے والوں کو رزق عطا فرماتا ہے. حضرت خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ مدرسے میں چلے گئے. استاد محترم نے کہا کہاں سے آئے؟ کہ فلانی جگہ سے. کس لیے؟ کہ بچے کو پڑھانے کے لیے. کہ سن میاں یہاں تعلیم قرآن کی ملے گی لیکن روٹی کا انتظام کوئی نہیں. کتنے ہیں ان کی مشکل ہے. خواجہ کے والد نے آسمان کی طرف دیکھا. روٹی کھلانا مقصد ہوتا تو گھر کے اندر گرم چپاتیاں کھاتا ماں کے ہاتھوں کے پروٹے کھاتا. میں سے کھانا کھلانے نہیں آیا بلکہ قرآن پڑھانے لائے ہو. رہی روٹی کی بات وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ نے کھانا مدرسے میں رکھا بلکہ آسمانوں پہ اپنے خزانوں میں رکھا ہوا ہے. آپ قرآن پڑھاؤ روٹی کی فکر نہ کرو. قرآن پڑھتے پڑھتے بھوکا مر گیا میں آپ پہ کیس نہیں کروں گا میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. پڑھاؤ. یقین جانو ہمارے والدین محترم ہوا کرتے تھے استاد کو کہا کرتے تھے اس کا چمڑا کیوں بچایا اتارتے کیوں نہیں؟ ہمیں قرآن کا حافظ چاہیے ہمیں گول مٹھولنی چاہیے اتار دو چمڑا. آج اللہ کا احسان ہے استاد دعائیں بھی کیا کرتے تھے قرآن پاک بھی پڑھایا کرتے تھے. آج کس کو ہاتھ لگا کے دیکھ لو صحیح 4 لڑکے گلی میں لے کے کھڑا ہو جائے گا. استاد کو اشارے کرے گا تو لگتا ہے توڑنا دگل کرے میں نے مارے. پھر اپنے بھی کم وقت ایسے ہیں باپ بھی ایسے ہیں. لو جی آپ نے میرے بچے کو کیوں مار دیا؟ آپ کو پتہ نہیں کہ 5 کلو کا بستہ اٹھا کے گدھے کی طرح سارا دن پڑھتا رہتا ہے. اب سپارہ پڑھنے آئی گیا کم وقت آپ مارنا شروع کر دو گے. مولوی صاحب آپ مارو گے تو کون پڑھائے گا؟ اور ماں سارا دن چھٹیوں سے چھیڑتی
گرے کوئی پرواہ نہیں. کہا آپ قرآن پڑھو فکر نہ کرو. چھٹی کا وقت آیا, دسترخوان لگا, طلباء کرام اپنے حصے کی روٹی لے کے بیٹھ گئے. پہلا دن تھا, خواجہ صاحب کا کوئی واقف ہی نہیں تھا. نہ آپ دسترخوان پہ مارے شرم کے غیرت مند گھرانے کے فرد تھے, نوجوان بچے تھے, نہ آپ شرم کے مارے آگے بڑھے, نہ دسترخوان پر طالب علموں نے پوچھا. جب طالب علم پلیٹیں صاف کر کے سونے لگے, خواجہ صاحب مدرسے کی دیوار پہ بیٹھ کے دائیں بائیں ڈھانکنے لگے. لوگوں نے پوچھا, استاد کہنے لگا کیا بات ہے؟ ابے کا انتظار کر رہا ہوں. اس نے کہا تھا قرآن پڑھ, اللہ روٹی کا انتظام کرے گا. ابھی تک روٹی ابا لے کے نہیں آیا. تھوڑی دیر بعد خواجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بچے تھے, بلک بلک کے بھوک کی وجہ سے رونے لگ گئے. سامنے ایک مائی کا حجرہ تھا, اس نے اپنا پردہ ہٹایا. او میرے پوت, او میرے بچے, میری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ کہا اماں جی ابا روٹی لینے گیا تھا, قرآن پڑھنے چھوڑ کے گیا, ابھی تک نہیں آیا. ماں سمجھ گئی, کہنے لگی میرے پوت میرے بچے ٹھہر جا. اندر گئی, 2 پیڑوں کا آٹا گوندا, توی چڑھائی, روٹی پکائی, 2 روٹیاں لے کے آ گئی. سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگی خدا کا شکر ہے, بیوہ عورت میرا سہارا کوئی نہیں, آج مجھے سہارا مل گیا, تجھے ماں مل گئی. بیٹے تو قرآن پڑھ, روٹی پکا پکا کے میں لایا کروں گی. خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ میڈر غازی خان سے آگے ریخ باغ شاہ حضرت کے گھر میں بھی گیا. ابائی گھر میں جب پیدا ہوئے, اس مسجد کے اندر میں بیان کر کے بھی آئے, حضرت پہلی خطابت کیا کرتے تھے. عجیب سی روحانیت ملی. روزانہ مائی روٹی پکا کے لے آتی, 2 روٹیاں مدرسے کے بیڑے میں بیٹھ جاتی لے کے. ایک خواجہ صاحب کھا لیتے, ماں کھا لیتی. اب وہ اماں بن گئی روٹی پکانے والی. جس دن خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن کے حافظ بنے, قرآن پاک پڑھا, سب سے پہلے دل میں تمنا پیدا ہوئی, جا کے اپنی ماں کو بتلاؤں جو روٹی پکا کے لایا کرتی تھی, میں قرآن کا حافظ بن گیا. مدرسے کے دروازے سے باہر نکلے, اس ماں کے دروازے کچھ لوگوں کو افسردہ کھڑے دیکھا. کیوں کھڑے ہو؟ کہ بیٹے جو تجھے روٹیاں پکا پکا کے لیا کرتی تھی, ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں بڑا دل نرم سا اندر ماں کے اپنا دل چھوٹا سا کر کے میں واپس آ گیا. شام کو جنازہ اٹھا, میں بھی اس جنازے میں ماں کے چرپائی کے پاس چل رہا تھا. جنازہ پڑھنے کے بعد, تکفین کے بعد کچھ لوگ گھروں میں چلے گئے, ہم مدرسے میں آ گئے. اگلے دن صبح پڑوسی اعلان کر رہا تھا, اور لوگوں جس عورت کا جنازہ پڑھا اللہ پاک نے رات اسے بخش دیا ہے. کہنے میں نے چھلانگ ماری, مدرسے سے باہر آیا. میں نے کہا تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہا تجھے کیا پتا, جنازہ پرسی جنازے میں بھی شامل تھا, قبرستان میں قبر میں اتارنے میں بھی شامل تھا. میں بھی بڑا غمگین تھا. رات کو آ کے میں بستر پہ لیٹا, سبز رنگ کی پوشاک پہن رکھی ہے, بڑی جوانی کے عالم میں میرے سامنے آ کے مسکرا رہی ہے. میں نے کہا او اماں یہ جوانی کہاں سے آ گئی, یہ لباس کہاں سے آ گئے؟ اس نے مدرسے کی طرف اشارہ کیا. کہنے لگی قرآن کے حافظ کو, قرآن کے خادم کو ایک روٹی پکا کے دیا کرتی تھی, اس روٹی کی برکت سے اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا.